فضائل درود شریف حدیث شریف میں آئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز 3 ایسے افراد ہوں گے جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ سوائے عرش اور کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا۔ نمبر 2، مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرنے والا۔ نمبر 3، سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ یہ 3 خوش نصیب ہیں، یہ 3 خوش قسمت ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا، مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرنے والا، میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی سنت زندہ کرنے والا، جبکہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو، خوش قسمتوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم درود شریف پڑھنے والا، اس کی قبر میں بھی درود شریف قبر میں بھی کام آئے گا۔ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان کے دلوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے چاہنے والے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ اپنے ساتھیوں کو خواب میں ملا، انہوں نے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگا، کچھ نہ پوچھو، میرے ساتھ قبر میں بڑی سختی ہوئی، اللہ تعالی ہمیں قبر کی سختیوں سے بچائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو پہلی منزل میں پھنس گیا اس پر آخرت کی جو منزلیں ہیں اور بھی مشکل ہو جائیں گی۔ کہنے لگا، جب تم مجھے قبر میں دفن کر کے واپس آ گئی تو فرشتے میرے پاس آئیں، میری قبر میں داخل ہوئے، انہوں نے ان کی آواز سنتے ہی میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ پر سوال پوچھنے شروع کیے، من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں نے ان کے سوال جواب نہ دے پایا، قریب تھا میری قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی، اس لیے جو ان کے سوالات کے جوابات درست نہیں دیتا ان کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو جوابات درست دیتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے مزے قبر میں اسے ملتے ہیں۔ حضرت محترم کہتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، یا تو یہ قبر دوزخ کی یا تو یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس بندے نے بتلایا کہ جب سوالات کا جواب نہ دے پایا، قریب تھا میری قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی۔ اچانک میرے اور فرشتوں کے درمیان ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے، انہوں نے مجھے تمام سوالات کے جوابات بتلا دیے۔ میں نے وہ جوابات فرشتوں کو بتلائے تو فرشتوں نے مجھے کامیاب قرار دیا۔ جب نورانی شکل والا بزرگ واپس تشریف لے جانے لگا، میں نے عرض کی، جناب آپ کون ہیں جو اس وقت میرے کام آئے؟ جب میرے ماں باپ، بہن بھائی، دوست و احباب، یہاں تک کوئی بھی میرے کام نہ آیا۔ نورانی شکل والے بزرگ نے بتلایا، اے بندے، تو دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس درود پاک کو میری نورانی شکل میں تبدیل کر کے قبر میں تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، آپ مجھے یہ بھی بتلائیں، کیا میں مسلمان نہ مرا تھا؟ کیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال نہیں کیا کرتا تھا؟ نورانی شکل والے بزرگ
ارشاد فرمانے لگے بے شک تو مسلمان مرا تھا، تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج اور زکوٰۃ کی پابندی بھی کیا کرتا تھا، لیکن تیرے اوپر قبر میں جو سختی آئی ہے وہ صرف اس وجہ سے تھی تو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا، لہذا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں، جیسے کہ مقولہ ہے پہلے تولو پھر بولو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو دوستو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو پتہ چلا درود شریف کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، دوسرا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے نورانی شکل میں تبدیل فرما کر اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی مدد فرمائی۔ یہ درود شریف کی برکتیں ہیں۔ آج ہی اللہ رسول کے ساتھ یاری لائیں۔ مدینے والے کی یاری جو ہے سچی ہے، مدینے والے کی یاری سچی ہے۔ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔